تکلیفیں میری ختم نہیں ہو رہی تھیں، دن بدن بڑھ رہی تھی. میں ابھی اسسٹنٹ مینیجر تو بن چکا تھا، کام بڑھا دیا گیا تھا، ڈپریشن کی اور بھی مجھے لے جایا جا رہا تھا. بات بات پہ ٹوکنا، بات بات پہ کچھ کہنا، پر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی میرے سے بڑا افسر کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا. کیونکہ کہتے ہیں نا، سچائی میں بہت دم ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، اور برا کرنا برا ہوتا ہے. کرم بہت اچھے ہوتے ہیں، کرم ہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ میرا گھر تھا، نہ سماج تھا، نہ یہ تھے، اکیلا شریر، اور وہ بھی ادھورا. اب دیکھیے اب کیا تھا. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ 14 سال میرے کو ہو گئے ہیں اسسٹنٹ بنے. اب مجھے اوپر جا، ہاں میرے سے چھوٹے چھوٹے جونیئر سب بن رہے تھے، یونین روک کے بیٹھی تھی. چلیے کوئی بات نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی گھٹنا کے بارے میں بتا دوں، جو چھوٹی تو نہیں تھی، کافی بڑی تھی. اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا. ایک دن ہمارا جونل مینیجر برانچ میں آیا. آتے ہی اس نے سب سے پہلے کہا ڈے بک دکھاؤ، بہل نے جو لکھی ہے. یعنی اس سے کچھ پروو ہوتا تھا، بہل نے جو لکھی ہے، اور کس نے لکھی ہوگی. میں لکھ رہا تھا، میں چیک کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ لائی گئی. یہ کوئی ہینڈ رائٹنگ ہے، بکواس سالے، ایسی ایسی ہینڈ رائٹنگ میں چلا جاتا ہے، یہ کیا ہے یہ، بلاؤ اس کو. بلایا، سارے افسر بھی بلائے، ہم کافی سارے افسر تھے، 5-6 تھے، سب کو بلایا. سب کے سامنے جلیل کیا اس نے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. میں چپ رہا. اتنا میں نے کہا سر ٹیلی ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اور بہت جلدی میں جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس میں لکھا ہے. کوئی میں نے پرنٹ تو نہیں کرنا تھا، اس کو پرنٹ کرنا میری ڈیوٹی نہیں تھی، نہ یہ پرنٹ ہوتی. بھائی نہ دیکھا کیسی باتیں کرتا ہے یہ، کیوں کرتا ہے یہ ایسے ایسے، اس کی چارج شیٹ بناؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے بینک میں رہے گا. ٹھیک ہے، میں نے کہا. جب میں باہر آیا، جب ہم گیٹ سے نکل رہے تھے سارے افسر، تو اب کئی دلی سے جو افسر آتے بولے ارے بڑا بولتا تھا نا، آج تیرے کو پکڑ لیا، آج تیری ایسی تیسی پھرے گی، تو سمجھ بھی نہیں سکا. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار، جو بھاگیہ میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. کوئی ایسی میں نے کوئی نہ اس کے پاؤں پہ پڑنا ہے، نہ معافی مانگنی، نہ کچھ، کیونکہ کوئی کارن ہی نہیں ہے معافی مانگنے کا. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر میں میرے دماغ میں آیا، میں بھی یونین لیڈر تھا، پڑھا لکھا تھا، اور LLB بھی کر لی تھی میرے خیال سے ان دنوں تک. میں نے ایک لیٹر بھیجا میسنجر کے ہاتھ میں مینیجر کو، کہ ابھی جو میرے ساتھ گالی گلوچ، مجھے برا بھلا کہا گیا ساری برانچ کے سامنے، اس سے ہو سکتا ہے میرا ڈپریشن بڑھ گیا ہو، یا میری دل کی دھڑکن میں کافی ہارٹ اٹیک ہونے کی سمبھاونا ہے. یا تو ڈاکٹر بلا لیا جائے ہارٹ اٹیک سے، یا مجھے آدھے دن کی چھٹی دی جائے. اب یہ پڑھتے ہی ان کے اندر بیٹھے سبھی افسروں کے، چنڈی گڑھ سے بھی آئے، لدھیانہ سے آیا تھا وہ، لدھیانہ کے بھی افسروں کے سب کے سیر میں کھنچ گئے. یہ کیا لکھ دیا یار، اگر ہم اس کی چھٹیاں کو سینکشن کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں، کیونکہ ہم برا بھلا کہہ رہے تھے. اگر ہم چھٹی دے دیتے ہیں تو یہ باہر سے پتہ نہیں کیا کرے گا، شاید اس کو اٹیک ہو ہی جائے، کیونکہ ہم کافی تنگ کرتے ہیں، تو اٹیک ہو ہی جائے. خیر انہوں نے میرے سے کہا، ایک افسر جو سب سے بڑا تھا ریجن کا، CO جسے بولتے تھے، وہ آیا، کہتا ہے بہل آپ کو جونل مینیجر صاحب بلا رہے ہیں. میں نے نہیں، میں تو نہیں جانے والا. میں نے کہا کیا اب میں نے اور بےزتی لینی ہے کیا، سڑک کے اوپر میری بےزتی کو کرنا چاہتے ہو؟ میرا گناہ کیا ہے، میری ٹانگیں نہیں ہیں نا، میں اپنگ ہوں نا، تمہارا ساتھ نہیں دیتا نا، میں برانچ چھوڑ نہیں پا رہا نا، اسی لیے میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کہہ دو ان سے جو کرنا کر لیں، میرے کو چھٹی کی دے دیں، کیونکہ میں جاؤں اپنا دیکھوں، اپنی چیکنگ کرواؤں، یا میرا علاج کروا دو. اب آیا، پھر دوسری بار وہ آیا، کہتا پہلے ایسا ہے کہ تجھے برانچ کے سامنے نہیں ہم بات کرتے، ہم RM صاحب کہتے ہیں اسٹرانگ روم میں بات کر لیتے. میں نے کہا اسٹرانگ روم میں کیا مجھے مارنے کی تمنا رکھی ہوئی ہے؟ اب مجھے اسٹرانگ روم میں مارو گے کیا؟ تم کیوں اتنا بھڑکالوجی میں بلیو کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آ گیا، کہتا برانچ میٹنگ ہے، آؤ سارے کھانے پینے کو منگاؤ. تو برانچ میٹنگ سے انہوں نے بھاشن دیا. نے کہا یار کوئی غلطیاں ہوگی ہم سے، پتہ نہیں کون سے، میں اسوبدھا میں تھا یا گھر سے ایسے اس نے اس قسم کے شبد بولے. میں چاہتا ہوں
کہ بہل سوری، میں نے کہا دیکھیے سر ایک بات ہے، نہ تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ سوری فیل کریں، نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے روکیں، ہاں جو کچھ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ سوری فیل کرتے ہیں تو ہریانہ پنجاب کی ساری برانچوں میں یہ چیز گھومے گی کہ آرم صاحب اس سے سوری فیل کر، میں نے نہیں، یہ میرے سے نہیں کیے، میں ٹھیک ہے غلطی ہوگی، ستارے میں لکھی ہوئی تھی، بھاگیہ میں لکھی ہوئی تھی، آپ کا بولنا بھی جائز تھا اور میرا بھی جواب دینا جائز تھا، کیونکہ اس کے بعد میں بڑی بھاری پرابلم میں آ جاتا۔ خیر میں نے کہا سر اس کو اب بند کر دیجئے، ٹھپ کر دیجئے، میں آپ سے انورودھ کرتا ہوں کہ کوئی سوری ووری نہیں، یہ برانچ لیول کی گھٹنائیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ وہ جو آرم تھا، بھائی گاڈ ویسا آرم میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ وہ مجھے کہہ گیا تھا بعد میں مجھے اکیلے میں کہ یہ سارے یونین کے بل پہ میں نے کیا ہے، اور بہل بہت اکڑتا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، دبانا ہے اس کو۔ میں نے کہا سر کوئی بات نہیں، وہ میرے بھاگیہ کی بات ہے، آپ بتائیے۔ اس کے بعد میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے میرے کو لیٹر لکھا، ہر بات میں جب ہوتا تھا میرا حال پوچھتا تھا، مطلب اتنا وہ ہو گیا جیسے وہ سمجھتا تھا کہ وہ گناہ گار ہے ایسا ایسا کر کے۔ پر میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، میں اس کا شکر گزار تھا کہ اس نے مجھے کئی راستے دکھا دیے زندہ رہنے کے۔ اب مجھے زندگی کے راستے مل چکے تھے، کوئی ایسا نہیں، کوئی بھی افسر یا کوئی بھی ادھیکاری، کوئی بھی بڑا آدمی اگر آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ اس کی گہرائی میں جائیے، اس کو روکیے، اس کو سمجھائیے، اگر وہ نہیں سمجھتا پھر کوئی آپ اپنا راستہ بنائے۔ یہ مجھے ایک نیا راستہ مل گیا تھا، میں اس ریجنل مینیجر کا شکر گزار بھی ہوں۔